بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد الله الصمد 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 سورة الفاتحة ولا الدروس تين مرتبة فلولا فرقة مرون إني بلاد كلا جبر ساتنا بلا بلادي أبلا بماضي كاسمنا كمية أسمع كمية ما بلادي لاني شمار هذا جعفر رشيد كامل ابن أمير علي और मरहूम रानक फैमिली और मरहूम की जो मुसाफर खाने के ट्रस्टी और पानी मुसाफर खाना बनाया है और हाजिर और गायक तमाम मरहूम के अरवाह के साथ और बड़ा बड़ा इंसान والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الجماعة الوجود سر الله بكل موجود مبتدئ ذات الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لما خلق المؤمن الحق حق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله تعالى نادي عليم قدر الأجائب تهجده قول اللقاء في النواة كل ذو أمي وأمي شيء جليب أصبتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا ليو يا ليو يا ليو أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حاضرین اکرام قدر حضرت محترم عزاداران امام حسن عسقری علیہ السلام آج کی شب امام حسن عسقری علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقت کا امام یتیم ہو جائے گا امام حسن عسقری علیہ السلام شہید ہو جائے گے یہ علی نقی علیہ السلام کو متوکل بادشاہ نے عباسی خلیفہ نے مدینے سے بلوایا تو ساتھ ساتھ امام حسن عسقری بھی تشریف لائے اور سرمن رائے جگہ کا نام تھا جس جگہ پر وہ قیام پذیر تھا اور سرمن رائے میں عباسی بادشاہ نے اپنے لشکر کو بتانے کی کوشش کی اپنی حکومت کو طاقت کو قوت کو بتانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں جانتے تھے ان کے پاس قوت ربانی ہے آپ کے پاس دنیاوی طاقتیں ہوگی لیکن یہاں پہ اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو جائے وہی کامیاب ہوتا ہے وہی کامران ہوتا ہے اس کی کاوش اس کی کوشش رنگ لاتی ہے کامیابی تک آتی ہے یہ لوگ حکومت کے زور پر یہ لوگ میڈیا کے زور پر یہ لوگ دولت کے زور پر چاہتے تھے کہ امامت کو ختم کر دیا جائے لیکن اللہ جسے بچائے اسے کون ختم کر سکتا ہے امامت غالب ہو گئی کیونکہ علی بن ابی طالب غالب اللہ غالب ہے سبحان اللہ بہت خوب امامت غالب ہو گئی حکومت پر وہ ایسے کہ انہوں نے بتایا 90,000 کا لشکر گیہوں کی گونیاں کھڑا کر کے پہاڑ بنایا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آواز دیتے دیکھو میرے پاس 90,000 کا لشکر ہے امام علی نقی نے فرمایا تیرے پاس اگر لشکر ہے تیرے پاس اگر حکومت والا لشکر ہے تو ہمارے پاس اللہ والا لشکر ہے پتہ چل لشکروں میں فرق ہوتا ہے الگ الگ طریقے کے لشکر ہوا کرتے ہیں یہ حکومت والا لشکر اور ہوتا ہے
خداوند عالم والا لشکر اور ہوتا ہے، حسین والا لشکر اور ہوتا ہے، یزید والا لشکر اور ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یزید لعنتی ہے، یزید لعین ہے، یزید ملعون ہے، یزید پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے. حسین پہ اللہ کا بھی درود و سلام ہے، فرشتوں کا بھی درود و سلام ہے. تا قیامت تک یہ سلام درود ہوتا رہے گا. تو جو ہے میرے دوستو، تو پتا چلا اس نے اپنے لشکر دکھائے اور وقت کے امام نے 2 انگلیوں کے درمیان خدائی لشکر کا مظاہرہ کرایا، مشاہدہ کرایا. اس کو بتا دیا، دیکھ تو اپنے لشکر پر تکبر کرتا ہے، تو اپنے لشکر پر غرور کرتا ہے. اگر ہم اشارہ کر دیں تو ایک لمحے میں تیرا ایک پورا لشکر مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، نیست نابود ہو جائے گا، کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا. اور سمجھ میں آیا ان کے پاس ویسے ہوتے ہیں، نہ فاتحہ نہ درود، مر گئے مردود. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جو امام نے بتایا، اگر چاہتے تو لشکر کو بلا بھی سکتے تھے، چاہتے تو دشمنوں کے لشکر کو ختم بھی کر سکتے تھے. لیکن یہ امام صبر کا پیکر ہوتا ہے، امام مولا کائنات ہوتا ہے، امام حجت خداوند عالم ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے تو دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہوتا ہے، دوستوں کے لیے بھی رحمت ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے خداوند عالم. ویسے امام بھی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہوا کرتا ہے، رحمان بھی ہوتا ہے، رحیم بھی ہوتا ہے. دوستو امام وہ ہوتا ہے جو دوستوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. دوستوں کو بھی فائدہ پہنچا دے، دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچا دے، اور اسے حجت خداوند عالم کہتے ہیں. اور سرزمین پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ سرزمین حجت خداوند عالم سے خالی نہیں رہ سکتی. ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحہ بھی خالی ہو جائے تو یہ نیست و نابود ہو جائے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ فلک، یہ زمین، یہ تمام کائنات محتاج ہے وہ مولا کائنات کی. وہ مولا کائنات بے نیاز ہے. محتاج ہونا اور بات ہے، بے نیاز ہونا اور بات ہے. دیکھیے امام حسن عسکری صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور انقریب امام سے بات چیت کی اور فرماتے یا امام ہمیں جو ہے آپ کی مہر چاہیے. پتھر پہ مہر دینے آئے ہیں. دیکھیے کہ امام دنیا میں بہت سے پیش امام بھی ہے. امام نام کسی کا امام ہے، کوئی کان کے امام ہے، کوئی نام کے امام ہے، لیکن اصلی اور نقلی میں بہت فرق ہوا کرتا ہے. اصلی امام اور ہوتا ہے، نقلی امام اور ہوتا ہے. یہ لاتے ہیں پتھر کا ٹکڑا، کہتے اس پہ مہر لگا دیجئے تاکہ دلیل بن جائے، تاکہ برہان بن جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کی مہر لگی ہے، آپ کی امامت کی مہر لگا دیجئے. امام علیہ السلام نے مہر اٹھا کے لگا دی، پتھر پر کندہ ہو گیا. ارے میں کیا کر رہا ہوں، پتھر پر کندہ ہو گیا. آج آپ جائیں حج کے لیے تو وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم ہے. پتھر پہ پیر رکھتے تھے، پتھر موم ہو جاتا تھا. داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کرتے تھے، وہ ان کا معجزہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پتھر پہ مارا تو 12 چشمے پھوٹے. فجرت من حسنتا حشرتا عینا. 12 ہی کیوں پھوٹے، 13 کیوں نہ پھوٹے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ موسیٰ کے لیے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، ویسے محمد مصطفیٰ علی بن ابی طالب کے لیے ہے. وہی مثال ہے. دیکھیے ہارون کے شبر اور شبیر اور مبشر 3 بیٹے تھے. مولا علی کے 3 بیٹے
حسن حسین اور محسن ویسے ہی وہاں پہ بھی تین یہاں پہ بھی تین. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اے علی آپ میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے, لیکن ہارون نبی تھے, آپ امام ہیں. صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پتھر پہ کندہ ہو جاتا تھا, نقش ہو جاتا تھا. داؤد علیہ السلام کا معجزہ لوہے کو موم کرنا, اور موسیٰ کا معجزہ عصا کو پتھر پہ مارنا, 12 چشمے پھوٹنا, اور مولا کائنات کا معجزہ خیبر کے میدان میں مولا علم لے کر آئے. وہ علم جس پہ لکھا ہوا تھا, یہ علم جس کو ملا ہے وہ مرد ہے, وہ حیدر کرار ہے, وہ غیر فرار ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. نبی اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, نبی اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, وہ نبی اللہ سے محبت کرتا ہے. جب پتھر پہ مارا علم تو گڑ گیا. میں کیا کر رہا ہوں دوستو, پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے, للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے. پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے, للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے. اصحاب پیغمبر تو سب کے موجود, بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے. علی نے لعنت ہو, بے شمار لعنت ہو. اور دیکھیے کہ اس میں ایک جذبہ ہے بچے میں. یہ جو نعرہ لگا رہا ہے یہ بہت ہی وزنی نعرہ ہے. اسے وہ روحانی قوت عطا ہوتی ہے جو ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی. اسے وہ اللہ کی جانب سے وہ نزول ہوتا ہے رحمت, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جو نعرہ لگاتا ہے اس بلندی تک آتا ہے. اصلی امام اور نقلی امام میں فرق یہ ہے کہ اصلی امام اگر مہر لگا دے تو قیامت تک باقی رہتا ہے, کیونکہ امام زمانہ قیامت تک جا رہے ہیں. سب سے بڑی بات امام حسین علیہ السلام پنجتن پاک میں آخری کڑی ہے, اور امام وقت امام مہدی آخری محمد ہے جو امام حسین کی نسل سے ہے, قیامت تک جا رہے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں دوستو, امام حسین علیہ السلام پنجتن پاک کی آخری کڑی ہے, اور امام مہدی اللہ تعالیٰ فاضل شریف وہ آخری امام ہے, آخری علی ہے, آخری محمد ہے, یا آخری حسین آپ کہہ لیں. قیامت تک جا رہے ہیں. پتا چلا حدیث پیغمبر اسلام ہے کہ میرا نام اس کا نام ہوگا, میری کنیت اس کی کنیت ہوگی. میں کیا کر رہا ہوں دوستو, پیغمبر اسلام جسے اپنا نام دے دے, اللہ اکبر, اس کی کیا بلندی ہوگی, اس کا کیا وقار ہوگا, اس کا کیا نام لینا ہی عبادت ہوگا. محمد کا معنی ہی عبادت, حمد تمام تعریف اس کے لیے. محمد جس کی تعریف کی گئی ہو. اب سمجھ میں آیا, ہمارا پہلا بھی وہ ہے جس کی تعریف کی گئی, آخری بھی وہ ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے. اب سمجھ میں, ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں بسم اللہ, بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, تو اللہ ہے کون؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ لم یلد ہے, اللہ ولم یولد ہے, اللہ کا نہ کوئی بدن ہے, اللہ کا نہ کوئی جسم ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن یہ اللہ کے نام, اللہ کے نام ہے کیا؟ کہ اللہ کا نام یا علی کا نام اللہ ہے, یا اللہ کا نام علی ہے, یا اللہ کا نام محمد ہے, یا محمد کا نام اللہ ہے, یا فاطر ہے اللہ, فاطر السماوات والارض فاطمہ ہے. میں کیا کر رہا ہوں, حسن ہے, محسن ہے, حسن ہے. جیسے فرمایا میں اعلیٰ ہوں, وہ علی ہے, میں محمود ہوں, محمد ہے, میں فاطر السماوات والارض ہوں, وہ فاطمہ ہے, اور میں محسن ہوں, وہ حسن ہے, میں ذوالحسان ہوں, وہ حسین ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ کے نام سے. تو اللہ کے نام ہے کیا؟ اللہ کے نام اللہ کا خزانہ ہے کیا؟ اللہ کا خزانہ اور کچھ نہیں. پنجتن 5 کا محور ہے, پنجتن 5 ایک نقطے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا نام بن جائے. لیکن یہ نور
بہت خوب. ارے مل کے صلوات پڑھیے محمد. نعرے حیدری. سب مل کے بولو نعرہ حیدری. امام کے پاس شخص آئے اور عرض فرما ہوئے کہ امام میں بہت ہی غریب ہوں, میں بہت ہی مفلس ہوں, میں بہت ہی پریشان ہوں, میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں دنیا کی. امام نے فرمایا دنیا کی محبت سب سے بڑی پریشانی ہے. دنیا کی محبت سب سے بڑی پریشانی. دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو اگر لے کے چلیے گا ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا. نماز گناہ سے بچاتی ہے, دولت گناہ کی طرف مائل کرتی ہے. جس کے پاس دولت آ جاتی ہے پھر دیکھیے اس کا رویہ دیکھیے حلال حرام کا خیال نہیں رکھتا ہو, تمیز نہیں ہوتی اس میں. اور جو مفلس ہوتا ہے وہ حلال حرام کا خیال رکھتا ہے. دولت سب سے بڑی دشمن ہے, گناہ کرنے پہ مائل کرتی ہے. نماز گناہ کرنے سے روکتی ہے. امام حسن عسکری صلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اصول دین اور فروع دین کے علاوہ جو یہ 10 خصلتیں 10 صفتیں جس میں ہوگی وہ ہمارے مذہب کا ہے, ہمارا چاہنے والا ہے, مودت آل محمد رکھنے والا ہے, وہ ہمارے مذہب سے ہے, وہ شیعہ ہے, وہ علی کا شیعہ ہے, وہ آخر زمان امام وقت کا شیعہ ہے. الحمدللہ. کون سی 10 خصلتیں, کون سی صفتیں, 10 باتیں. اصول میں عقیدہ رکھنا ہے, فروع میں عقیدہ رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے. اگر عمل بنا عقیدے کا ہوگا تو ضائع جائے گا, فضول کا ہوگا, اصول کا نہیں ہوگا. میں کیا کر رہا ہوں, واہ واہ واہ, کیا کہتے ہیں, واہ واہ واہ. تو 10 باتیں تو امام فرماتے ہیں آج آپ کو فتن لے جائے, امام کی شہادت کی تاریخ ہے, تحفے کے طور پہ لے جائیں کہ شب اور روز میں 51 رکعت نماز پڑھنا. پہلی صفت 51 یعنی واجب اور نافلہ. اور داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا, داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا. آذان اور اقامت بآواز بلند پڑھنا. آذان میں حی علی خیر العمل پڑھنا. میں کیا کر رہا ہوں, حی علی خیر العمل کہاں ہوا, حی علی خیر العمل جب غدیر کے موڑ پر لوگ آگے جا چکے اور کچھ لوگ پیچھے رہ چکے تو پیغمبر اسلام نے آواز دی, اے بلال حی علی خیر العمل پڑھو. آذان میں اقامت میں خیر کا اعلان کر دو کہ علی کی ولایت خیر ہے. شیطان کا شر ہے, علی کی ولایت خیر ہے. میں کیا کر رہا ہوں دوستو, شیطان کے شر میں نہ پھنسنا. آذان میں خیر العمل علی ولی اللہ سے غافل نہ رہ جانا. اگر غافل رہ جاؤ گے تو کافر کہلاؤ گے, علی تک آ جاؤ گے تو مومن بن جاؤ گے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی, حیدری یا علی, نعرہ حیدری. یا علی. بابا زبر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آذان اور اقامت میں حی علی خیر العمل پڑھنا. بہت خوب, بہت خوب. سجدہ کرتے وقت خاک شفا لینا, سجدہ لینا, خاک شفا پر سجدہ کرنا. اور دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا. قنوت بھول نہ جانا, دینا تو اٹھنا کہ مستحب ہے. شیعوں کی خصلتیں بتائی جا رہی ہیں, مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے. علیکم السلام. بھول نہ جانا. اور داڑھی اور سر کے بالوں کو خضاب لگانا. آپ کے داڑھی اور سر کے بال پر خضاب لگایا کریے گا. نماز جنازہ میں 5 مرتبہ تکبیر پڑھنا, یعنی اللہ اکبر 5 مرتبہ.
5 मरतबा पढ़िएगा। और फज्र की नमाज सितारों के जाने से पहले, सूरज के निकलने से पहले, सितारों के जाने से पहले पढ़ लेना। और अस्र की नमाज जर्दी नुमाया होने से पहले पढ़ लेना। ये तमाम क्या बातें की जा रही है? इमाम क्या फरमा रहे हैं? इमाम नमाज की बातें कर रहे हैं। नमाज कैसी पढ़ी जाए, रहा कैसे जाए, हिजाब लगा के जो बाल सफेद हो जाते हैं, बाल सफेद ना रहे बल्कि हिजाब लगाया करिए। दाहिने हाथ में अंगूठी पहना करिए। नमाज जनाजे में जाया करिए। इसलिए बता रहे हैं कि नमाज जनाजा जो होती है और उसके बाद जो कंधा दिया जाता है मोमिन को, उस कंधे जो देते हैं उसमें वक्त का इमाम जरूर तशरीफ लाता है। एक तो हज के मौके पे आप इमाम ज़माना से मुलाकात कर सकते हैं, या तो उस वक्त मुलाकात कर सकते हैं जब कोई मोमिन भाई मरता है, वाह वाह वाह, क्या कहना, जिसके हवाले कोई कर्ज बाकी नहीं रहता। वो मरता है तो इमाम ज़माना तशरीफ लाते हैं। पता चल अगर इमाम ज़माना से मुलाकात करनी है तो मोमिन के जनाजे में शिरकत करिए। और मोमिन के लिए परेशानी का बायस न बनिए बल्कि आसानी का बायस बनिए। परेशानी का बायस न बनिए बल्कि आसानी पैदा करिए मोमिन के लिए। मुसलमान वो है जो मुसलमान भाई को तकलीफ न दे, परेशान न। देखिए कि वो इज़्ज़ु मन तुशा व तुज़िल्लु मन तुशा। अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह जलील करने वाला है। लेकिन इमाम क्या फरमाते हैं? इमाम फरमाते हैं, इमाम हसन अस्करी सलाम क्या फरमाते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला इमाम फरमाते हैं कि जो कोई हक को छोड़ देगा, हक को छोड़ेगा, वो दुनिया में भी जलील हो जाएगा, आखिरत में भी जलील हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या वाह वाह वाह। हक को जो छोड़ दिया दुनिया में भी जलील हो गया, आखिरत में भी जलील हो गया। यहां पर भी उसकी इज्जत निकल गई, वहां पर भी उसकी इज्जत निकल गई। अब इज्जत चाहिए, हदीस पैगंबर इस्लाम है, अली उल माल हक व हक माल अली। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। जहां पे अली मुड़ जाए हक वहां पे मुड़ जाता है। अब समझ में नहीं आया? इज्जत चाहिए तो अली के दर पे आइए, जिल्लत चाहिए तो अली के दर पे फिर जाइए। नारा हैदरी, क्या बोलो? नारा हैदरी, नारा हैदरी। मिलकर बेहतरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद। यानी कि इमाम हसन अस्करी सलाम का भी इरशाद है कि इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, शान और शौकत चाहिए, जाओ हशम चाहिए। आपको दुनियावी इज्जत चाहिए, वो भी अली के दर पे मिलेगी। आखिरत में आपको इज्जत चाहिए, वो भी मौला के दर पे मिलेगी। सुभान अल्लाह। मौला अली का दर ऐसा है जो सबके लिए खुला हुआ है। यहाँ पे कोई पाबंदी तो है नहीं, यहाँ पे कोई लिमिटेशन तो है नहीं, हुदूद है नहीं कि खाने काबा के इर्द गिर्द जो है लिखा रखा है नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड। हालांकि सऊदी अरेबिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे यहूदियों को पनाह दिए हुए हैं। यहूदी क्या कर रहे हैं वहां पर? यहूदी वहां पे क्या कर रहे हैं? अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं? नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड। लेकिन असल में जो लिखा है उस पर अमल नहीं किया जा रहा, अमल नहीं किया जा। जो हराम चीज है वो भी वहां पे मुहैया हो रही है यहूदियों को, ईसाइयों को। ईसाई तो यही चाहते हैं कि मुकद्दस जमीन ऐसी हो जाए जैसे हम चाहें, लेकिन ये लोग दुश्मन दीन है, दुश्मन इस्लाम है। ये सिर्फ टूरिज्म के लिए खाने काबा की हिफाजत करते हैं ताकि हमारी दौलत जो है वो, हमारे जो पैमाना है दौलत का, वो भर जाए। लेकिन ये असल में खाने काबा वो ताजीम जिस तरह खाने काबा की होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही, क्योंकि यहूदी वहां पर बसे हुए हैं और तमाम काम वहां पे हो रहे हैं जो वहां पे नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिट होना चाहिए। पता चल लिखना और बात है, अमल करना और बात है। अमल सिर्फ अली वाले करते हैं, हुसैन वाले करते हैं। हमारे यहाँ आके देखिए, हम जो कह देते हैं
ہم حلال کو حرام نہیں بناتے، حرام کو حلال نہیں قرار دیتے۔ امام زمانہ کی جب ذوالفقار چمکے گی تو انہیں پہلے کاٹیں گے جو حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں۔ مل کر صلوات پڑھیے۔ اور دوستوں دیکھیے کہ بس میں نے حدیث کو تمام کی۔ آج مسائل رخصت کی مسائل ہے، الوداعی مسائل ہے، اور شخص آیا جعفر جرجانی اور اس نے سلام کیا اور کچھ مال لایا تھا امام کی بارگاہ میں، تو ہم نے تمہارا مال تسلیم کیا۔ کہا کہ جرجان کے لوگوں نے سلام کیا ہے، امام نے علیکم السلام کیا۔ کہا آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، آپ کہاں پہنچیں گے تو ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ جس کتاب سے ہم نے پڑھا اس میں لکھا ہے کہ 109 دن کے بعد وہ شخص پہنچنے والا تھا۔ 109 دن یعنی 110واں دن میں کیا کر رہا ہوں دوستوں، اور عدد 110 سے آپ واقف ہیں۔ عین لام یہ، عین کا 70، لام کا 30، یہ کا 10، یعنی 70 سال کا بوڑھا بھی اگر چاہے تو علی مدد فرماتے ہیں، 30 سال کا نوجوان بھی چاہے تو علی مدد کو آتے ہیں، اور 10 برس کا بچہ بھی علی کو پکارے ناد علی مظہر العجائب تو علی مظہر اللہ کا علی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے یا علی مدد کہا۔